بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کو سمجھا رہے ہیں ایک معقول چیز کو، یعنی ایمان ایک روحانی نعمت ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسوس چیز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اخلاص اور قربانی کے پیکر تھے اور مخلص تھے، اسی طرح تم مخلص ایمان لے کر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ، یعنی جیسے مخلص صحابہ ایمان لے کر آئے اخلاص کے ساتھ، ایسے تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انما انؤمن كما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لے کر آئے جیسے کہ ایمان لے کر آئے یہ بیوقوف لوگ، یعنی انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوقوف کہا۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ معنی بیوقوف، جو دنیا میں منافع حاصل کرنے کے طریقے زیادہ نہیں جانتا اور دنیاوی اسباب جمع کرنے اور اس کو بنانے میں زیادہ مہارت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ اصل کامیابی دنیا اور آخرت کی ہے، یہ دنیا آخرت کے تابع اللہ نے بنائی ہے۔ جو آخرت کی محنت کرے گا، اس کے لیے قربانی دے گا، آخرت بھی بنے گی، اس کی وجہ سے دنیا بھی بنے گی۔ اور جو صرف دنیا کو لے کر چلتا ہے تو دنیا میں تھوڑی بہت راحت، شہرت، حسن، مال دولت مل جاتا ہے، لیکن آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے بالکل بے حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ کو اللہ نے جو کامیابی سے نوازا، اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ترازو اور کلسوٹی بتایا گیا کہ جس شخص کا ایمان اور جس کا اسلام اور جس کے اعمال صحابہ کے مطابق ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اور جو صحابہ کے نقش قدم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آگے ان کے اور صفت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اسلام کے دعوے کرتے ہیں، یعنی جو مالدار مسلمانوں کے ساتھ یا کوئی مالی مفادات ہوتے ہیں اس وقت یہ اپنے اسلام کے لمبے چھوڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں بھی مسلمان، میں والد مسلمان، مجھے اسلام سے محبت ہے، میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں اور میں نے بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے اپنے ایمان کا اظہار کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی ان کفر کے سردار، ان کے ساتھ جب یہ خلوت میں ملاقات کرتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بے شک مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ کفر کے اور سردار ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہ تم تو حج کرتے ہو، عمرہ کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ اسلام میں کامیابی یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہم اور تم ایک ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے ہی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ہمارے حکمرانوں کو، جتنے بھی حکمران مسلمان، ان کی آپ جملوں کو دیکھیں بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایک دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم، اس کا نام نہیں بتاتا، تو امریکہ کے ایک بہت بڑے ایک عہدیدار آئے تھے، تو ان کو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہم اور آپ ایک کشتی کے سوار ہیں،
بس یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی وسائل کی کمی ہے، یعنی بتا دیا اِنَّ مَعَكُمْ، ہمیں اور تمہاری کشتی ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم تھوڑے سے وسائل ہمارے پاس کمی ہے۔ تو یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں والا لباس ہے اور ان کی جیسا چل رہے ہیں ویسے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اور مذاق بنانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی ان سے مذاق کر رہا ہے یا اللہ ان کی مذاق کی سزا دے گا ان کو، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے ان کی اس کی سرکشی میں کہ وہ حیران پریشان سرگردان بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی دنیا میں فائدہ حاصل ہوگا لیکن حقیقی سکون اور راحت ان کو حاصل نہیں ہوگا، یہی پریشانی کی حالت میں رہیں گے، ذہنی سکون ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ دنیا میں بھی جیسے اشاعرہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں طرح طرح سے اللہ ان پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اور قیامت میں خود ہے کہ جب یہ منافقین پل صراط پر آ جائیں گے تو مسلمانوں کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی اور اس ایمان کی روشنی سے کیا ہوں گے، پل صراط پار کریں گے، منافقین پیچھے ہوں گے تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، خود یہ قرآن میں ہے۔ تو دیوار کی وجہ سے یہ رک جائیں گے اور اہل ایمان چلے جائیں گے، تو یہ کہیں گے مسلمان سے رک جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے پاس روشنی ہے ہمارے پاس روشنی ہے، ہمیں پار کراؤ۔ اور مسلمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں واپس چلے جاؤ وہاں سے روشنی لے کر آؤ، ہماری روشنی میں آپ پل صراط کو پار نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ ان کو عذاب جہنم میں گرا دیا جائے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ یہ پہلے خوشی خوشی آ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم بھی پل صراط پار کر کے جنت میں جائیں گے، پھر ان کے ساتھ مذاق کیا گیا کہ روشنی دیوار بنا دی گئی، مسلمان چلے گئے اور یہ اندھیرے میں رہ گئے اور ان کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ان کا عذاب خود قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کو عذاب اعلانیہ کفر کے ارتکاب کرنے والے کافروں سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اور اس کی وجہ ان کا نفاق ہے کہ دنیا میں آمنا کہہ کے وہ مسلمانوں کی تلوار سے بچ گئے، تو اللہ نے اس کی سزا آخرت میں یہ دی کہ اس کو سزا کافروں سے زیادہ ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو اور ہدایت پانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا میں آئے ایک قسم کا دیکھیں انہوں نے ایک تجارت کی، اگر اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہو جاتی، لیکن انہوں نے نفاق کو اختیار کیا اور نفاق کی وجہ سے انہوں نے ایمان کے بدلے گمراہی اختیار کی، کفر اختیار کیا، تو ایسی تجارت کی کہ ہدایت کو نفع حاصل نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا نقصان ہوا اور ہدایت پر نہیں ہے۔ تو بتا دیا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا انما نحن مستہزئون، یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہ ہیں، لہذا اس کی پیچھے چلنا اور اس کی اقتداء کرنا اور اس کو اپنا ہیرو بنا کر اس کو فالو کرنا اور اس کی باتیں ماننا، اس کے پیچھے چلنا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ لہذا ایسے منافق جو کافروں کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہیں، منافقین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آگے آ رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کے گیت گائیں گے، یہ نفاق کی منافقوں کی بڑی نشانی ہے۔ اور مسلمانوں کی اسلام کی تعریفیں کریں گے
لیکن حقیقت میں شرع اسلام کی جڑیں کاٹیں گے اور کفریہ قوانین نافذ کریں گے تاکہ اسلام اور اسلام کے احکام اور ان کی آثار مسلمانوں سے مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں۔ تو ان میں قرآن کریم نے یہ ان کی علامات بتا دی، ان علامات کو دیکھ کر اور ان کے حالات کو پڑھ کر آپ کو پتہ چل جائے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ لہذا جو مخلص ہے ان کا اقتداء کریں، جیسے کہ صحابہ، اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا، ترازو بنایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے کہتے تھے ان ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہماری یہ جو مقصد محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد دنیا کی شہرت، دولت، طاقت، قوت حاصل کرنا نہیں، اس سے ہماری مقصد آخرت ہے کہ ہماری آخرت بن جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی صحابہ والے اخلاص پیدا کرنا ہے اور ہر قسم کے نفاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔